دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم یورپ کے اس دور کی بات کریں گے جب یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا، اور تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات درج ہیں کہ یورپی لوگوں سے بے حد بو آتی تھی اور یہ پاک صاف رہنے سے کوسوں دور تھے۔ اور اس کی مثال آپ اس واقعہ سے لے سکتے ہیں جب روس کے بادشاہ قیصر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس چہارم کے پاس بھیجے گئے مشیر نے جب بادشاہ سے ملاقات کی اور ملاقات ختم کر کے جب روس کے بادشاہ قیصر کے پاس دوبارہ پہنچا تو اس نے بتایا کہ فرانس کے بادشاہ لوئس چہارم سے اس قدر شدید بدبو آتی ہے کہ اس کے پاس رکنا مشکل تھا۔ اور اس کے مشیر نے اپنی کتاب آبیتی میں لکھا ہے کہ لوئس کی بدبو کسی درندے سے کم نہیں تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ اس بادشاہ کی ایک لونڈی بھی تھی جس کا نام مونٹیا تھا۔ وہ لونڈی بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر بار بار خوشبو ڈالا کرتی تھی، اور یہی حال وہاں کی عوام کا بھی تھا۔ وہ بھی اس بادشاہ سے بہت پریشان تھی۔ جناب علی، یورپی لوگوں کے نہ نہانے کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کیتھولک مذہب کے ماننے والوں کا عقیدہ تھا کہ نہانا ایک عیاشی ہے، اور اس لیے کیتھولک مذہب میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ لوئس بھی کیتھولک مذہب کے ماننے والا تھا، اور دوسری طرف روسی خود بھی کوئی اتنے صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، روس کا بادشاہ قیصر بھی پیشاب آنے کی صورت میں اپنے محل کے اندر دیواروں کے اوپر مہمانوں کے سامنے ہی پیشاب کر دیا کرتا تھا۔ وہ پیشاب کرنے کے بعد اپنے جسم کی کسی طرح کی کوئی صفائی نہیں کرتا تھا۔ ابن فضلان کا کہنا ہے کہ میں کئی دن بادشاہ قیصر کے پاس رہا اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بادشاہ قیصر نے کھانے سے پہلے کبھی ہاتھ بھی دھوئے ہوں یا بعد میں کبھی۔ اور اگر آج کوئی بھی بات ہو تو ہم یورپ کی مثال دیتے ہیں۔ جناب علی، یہ وقت کا پلٹنا ہے، اور یہ پلٹنا کیا ہے ویڈیو کے آخر میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا دوستو، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل اور لاکھوں مسلمانوں کو کیتھولک مذہب میں لانے والی ملکہ ایزابیلا کی بات کی جائے تو وہ اپنی پوری زندگی میں صرف 2 دفعہ نہائی تھی، اور اسی ملکہ نے مسلمانوں پر بھی نہانے کی پابندی لگا دی تھی۔ اپنے دور حکومت میں اس ملکہ نے مسلمانوں کے تمام حماموں کو گرا دیا تھا، اور اس ملکہ سے اس قدر گندی بدبو آتی تھی جسے ختم کرنے کے لیے وہ فرانس سے پرفیوم منگواتی تھی۔ اسپین کا بادشاہ جس کا نام فلپ لوم تھا، اس بادشاہ نے بھی اپنے ملک میں نہانے پر پابندی لگا دی تھی، اور پھر جب فلپ لوم کی ریاست پر حملہ ہوا تو اس کی بیٹی ازادوم نے قسم کھائی تھی کہ جب تک شہروں کا محاصرہ ختم نہ ہوگا تب تک نہ ہی نہاؤں گی اور نہ ہی داخلی کپڑے تبدیل کروں گی۔ اور آپ ذرا اندازہ لگائیے اس کی جاہلیت کا کہ شہر کا محاصرہ ختم کرنے میں سے 3 سال لگے تھے، اور یہ ملکہ پھر 3 سال تک نہیں نہائی تھی۔ ایک چینی سیاح لکھتا ہے کہ میں اندلس کے ایک پادری سے ملا، اس نے بتایا کہ میں اپنی زندگی میں صرف 1 دفعہ نہایا ہوں۔ دوستو، یہ یورپ کی عوام نہیں بلکہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ اور دوستو ذرا غور سے سوچئے کہ یہ یورپی لوگ کیا تھے اور اب کیا ہیں، اور آج کوئی بھی بات ہو تو ہم ان یورپی لوگوں کی مثال دیتے ہیں اور ان کی بنائی گئی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور دوستو، جس وقت ہمارے بڑے بڑے عالم فاضل اپنا وقت ضائع کر کے کتابیں لکھ رہے تھے اور ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، اس وقت یورپی لوگ نہانے کو گناہ قرار دے کر لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ جب لندن، فرانس اور پیرس کی آبادی 30 اور 40 ہزار تک تھی، اس وقت اسلامی ریاست کی آبادی 1.1 ملین ہوا کرتی تھی۔ دوستو، اس زمانے میں جب مسلمان یورپی ریاستوں سے جنگ لڑتے تھے تو اپنے ناک میں گلاب کے پھول لٹکا لیتے تھے، کیونکہ اہل یورپ کی تلوار سے تیز جسم سے آنے والی بدبو ہوتی تھی۔ ایک فرانسیسی مورخ کا کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں کے مقروض ہیں کہ انہوں نے ہمیں صفائی پسند بنایا اور ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، اور ہم نے انہی سے نہانا اور لباس تبدیل کرنا سیکھا۔ اور جن وقتوں میں ہم ننگے ہوتے تھے اس وقت مسلمان یاقوت مرجان سے بنے لباس پہنتے تھے۔ اور اس نے یہ بھی لکھا کہ ہم مسلمانوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ علم بھی دیا۔ اور پھر دوستو، وقت ایسا بدلا کہ وہ یورپی جنہیں نہانا تک نہیں آتا تھا ہم سے ہماری سائنس ترقی اور ہمارا علم لے گئے، اور ہمیں احساس کمتری کا شکار کر گئے، اور فیشن کے نام پر ہمیں بے حیائی اور بےہودگی کا لباس دے گئے، اور ہمیں طرح طرح کی اذیت دی۔ اور ہم نے کیا کیا کہ ان کی دی گئی اس بے حیائی کی اذیت کو سر فہرست قبول کیا، جس کی وجہ سے ہماری تہذیب، ہمارا مذہب اور ہماری ثقافت بری طرح تباہ ہوئی۔ اور اہل یورپ نے ہمیں آزادی کا نام دے کر غلط تدابیر سے آشنا کرایا جس کے نقصان کا کوئی بھی ازالہ نہیں ہے۔ اور جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر سمجھ رہے تھے، یہ اس دور کی بات ہے، اور جو ہمیں بدلے میں ملا وہ آج بھی موجود ہے، اور ہم نے تو حد ہی کر دی۔ اپنی کتابوں میں موجود بغاوت کے اصولوں کو آزادی سمجھ لیا،
اور پھر ہوا کچھ ایسا کہ ہم نے عیاشی کو ایک کامیاب زندگی سمجھنا شروع کر دیا، اور سب سے بڑی بدقسمتی کہ یہ چیز ہم آج بھی اچھی زندگی سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ یورپی لوگ چاند پر جا رہے تھے اور ہم مسلمان فرقہ پرستی کے زمرے میں ایک دوسرے سے لڑ جگڑ رہے تھے، اور حیرت سے آج بھی فرقوں کی جنگ بہت زور و شور سے جاری ہے۔ یورپی لوگوں نے سمندر میں پٹرول کے ذخائر بنانا شروع کر دیے، اور ہم نے پٹرول سے جلا وہ آگ لگاؤ تحریک چلانا شروع کر دی، اور پھر انہوں نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو اپنی لیبارٹریوں کا حصہ بنا لیا، اور ہم نے اچھے اور قیمتی غلاف پہنا کر قرآن مجید کو ایک سائڈ پر رکھ دیا، اور پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے قاعدے قانون اپنا لیے، اور ہم نے عیاشی اپنا لی، جبکہ وہ اپنے بچوں کی زندگی کی حقیقت سمجھ رہے تھے، اور ہم لوگ اپنے بچوں کو کالج اسکول اور یونیورسٹی میں فرسٹ آنے کے طریقے بتا رہے تھے۔ اور آج بھی ہر طالب علم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہے، نہ کہ مل جل کر کام کرنے میں۔ جناب علی اہل دانش کا کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جنگ میدان میں نہیں بلکہ کلاس روم میں لڑی جائیں گی۔ آج ہم اپنی نسلوں کو مادیت پرستی میں مبتلا کر کے پیسے کو ترقی اور کامیابی بتا رہے ہیں، اور دوستو آج ہم میں اور یورپ میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو جینا سکھا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی بے حیائی اور بری خواہشات کو کم کر کے ویلنٹائن ڈے میں جمع کر دیا، اور ہم نے اسے منانے کے لیے روشن خیالی کا نیا نعرہ لگا دیا، جبکہ وہ شیکسپیئر اور گوٹلے کے کلام کو الہامی کلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم علامہ اقبال کے کلام کو مشکل قرار دے کر اپنی نسلوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دوستو اگر غور کیا جائے تو ہر چیز وہی ہے، خدا بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی ہے، لیکن وقت کے پلٹنے نے معیار بدل ڈالے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے ان حالات کے بارے میں پوچھے تو میں اسے علامہ اقبال صاحب کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں کہ شکوہ جواب شکوہ پڑھ کے دیکھ لیجئے تو تمام بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج بھی ہم علامہ اقبال کے کلام کو اپنی علمی کتابچے کا حصہ بنا لیں تو آنے والی نسلیں ضائع اور تباہ ہونے سے بچ جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ دل افروز باتیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور آپ اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لائیں گے، اور اپنے ملک و قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی خواہش پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ کریں گے بھی۔ اور دوستو بے شک ہمارا اسلام سچا مذہب ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا سب سے اہم راستہ ہے، اور ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے ہم نے اللہ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور اپنی زندگی میں آنے کا مقصد بھول چکے ہیں، اور اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگے ہیں۔ اور جیسا کہ علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ میں لکھا ہے کہ ہماری حرکات ایسی ہیں کہ ہمیں دیکھ کر یہود بھی شرماتے ہیں، اور دوستو ہم جس وجہ سے مار کھا رہے ہیں، اور میرے خیال میں سب سے بڑی چیز ہے فرقہ واریت۔ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔